تو ہم اس وقت ہماری سرفراز مفتی صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ واقعی ہم نے آپ کے ساتھ ہر موقع پہ تعاون بھی کیا ہے، ہماری مرکزی حکومت نے بھی کیا ہے، ہماری بلوچستان کی حکومت نے بھی کیا ہے، ہماری امیر اور جمعیت علماء اسلام نے ہر وقت پہ کیا ہے۔ اس کا صلہ اور نتیجہ یہ ہوا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کے آرڈر کے تحت آپ نے ہماری مدارس کو سیل کیا۔ اگر آپ فوج کے ناخن لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو بس یہ میدان ہے، تو اب فیصلے ایوانوں میں نہیں ہے تو پھر میدانوں میں ہے۔ اور دوسرا فیصلہ آج ہمارے جماعت نے یہی کیا کہ قائد محترم کا یہی ہم نے ان سے ٹیم دیا ہوا تھا بلوچستان کے لیے کہ بلوچستان میں سالانہ جو ہمارے ایک ملن مارچ یا پیغام امن کانفرنس ہے، اس قسم کے نام سے نام بعد میں ہم رکھیں گے، تو 4 تاریخ کو ہم نے طے کر لیا کہ پشین جو ان کا حلقہ بھی ہے اور پورے بلوچستان کے لوگ 4 جون کو وہ پشین 4 جون وہ پشین میں وہ ایک بہت بڑا ایک کانفرنس ہوگا، تو یہ فیصلہ بھی انہوں نے کیے ہے۔ اور اسی طرح جو پی سی ایم جو کہ جزوی مسئلہ ہے خانزوی اور مسلم باغ کا، لیکن وہ بھی ایک ایسے مسئلہ ہے کہ 70 سال سے لوگ وہاں کانکنی کرتے ہیں اور اس پہ انہوں نے کروڑوں اربوں روپے بلکہ ایک تخمینے کے مطابق 80 ارب کے لگ بھگ ان لوگوں کے خرچے ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے کوئی ایک بندے کو عین الحق نامی بندے کو الاٹ کرنے کے لیے انہوں نے تقریباً 90% کام کر دیے، تو یہ سب ہمارے تاریخ میں شامل ہوں گے اور ہم تاریخ شروع کر دیتے ہیں۔ اور غزدار کے مولانا خاص کر مولانا فیض محمد صاحب کی زمین بھی انہوں نے الاٹ کی ہے، بہت بڑا قیمتی پترات ہے مولانا فیض محمد صاحب کا اور بلکہ سارے غزدار کو، تو غزدار کا وہ تو جب ہم ان سے ٹیبل پہ آ جاتے، اگر کسی نے ہم سے مذاکرات کیے، اگر کسی نے کہا کہ ہمیں ڈنڈے کے زور سے انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی یا گولی کے زور سے ہم نے دبانے کی کوشش کی، تو پھر ہم جتنی بھی اللہ نے ہمیں طاقت اور قوت دیا ہوا ہے تو ہم ان کو برداشت کرتے ہیں، لیکن ہم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، جیسے کہ دوسرے لوگوں کو، ہمارے کچھ دوستوں کو انہوں نے بمقابلہ ریاست لایا یا بمقابلہ بندوق لایا، نہیں، ہم بندوق نہیں اٹھائیں گے، ہم کسی کے عملہ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم یہاں کے۔ پھر انہوں نے جب آئے اور انہوں نے پھر وہی باتیں کی، پھر ہم نے پھر وہی باتیں ان کے سامنے رکھی، آخر اسی وقت نے کہا کہ کیونکہ ہمارے بلوچستان ایک روایتی صوبہ ہے اور ہم آپ کے گھر آئے ہیں اور آپ لوگ یہ جو کل آپ کا شورا کا اجلاس ہے، آپ لوگوں نے ہمیں جو ڈیٹ دیا ہوا ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، تو آپ ذرا اس کو مؤخر کر دیں تاکہ وزیر اعلیٰ صاحب آ جاتے ہیں، پھر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ادھر ادھر کے لوگوں کے نام لے جائے کہ اس سے بھی میٹنگ کر لیتے اور وہ کرنا۔ بہرحال ہم نے ان کو کہہ دیا کہ جو باتیں ہمارے بس میں تھے تو ہم نے آپ کا حق ادا کر دیا، 1 ہفتہ ہم نے آپ کو ٹائم دے دیا، اور 1 ہفتے کے بعد تو یہ جب آپ لوگوں نے کہ وزیر اعلیٰ صاحب یا آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر شاید ہمارے شورا کا جو سب سے بڑا فورم ہے اور وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے، اس لیے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ شورا کے سامنے ہم آپ کے پیغام رکھیں گے۔ تو آج ہمارے شورا کا اجلاس ہوا تو شورا نے یکسر یہ بات مسترد کر لیا کہ ہم کوئی 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہیں کرتے ہیں اور ہم اپنا تاریخ شروع کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنا مؤثر تاریخ شروع کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ تو شورا نے فیصلہ کر لیا، آج میں آپ کے سامنے اعلان کرتا ہوں، اور وزیر اعلیٰ صاحب یا ان وزارتی وقت کے ان کے یہ بات ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ان کو ہم نے کہہ دیا کہ اگر 5 تاریخ اسمبلی اجلاس کا ایجنڈے میں شامل کر لے کہ یہ ایکٹ اسی ایجنڈے میں شامل کر کے اور پاس کر دیتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں نے ایجنڈے میں شامل کر لیا تو ہم 6 تاریخ پورا صبح کے اندر ہمارا ہر ضلع ہیڈ کوارٹر میں، ہر تحصیل ہیڈ کوارٹر میں وہاں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگا اور مظاہرے ہوں گے اور بھرپور مظاہرے ہوں گے۔ اور اگر آپ نے 5 تاریخ میں
یہ آئین کا حصہ بنا دیا، ایکٹ پاس کر دیا جو آئینی تقاضا ہے اور آپ نے پورا کر دیا، تو پھر بے شک ہم 6 تاریخ کو مظاہرے وہاں اپنے پروگرام کریں گے، لیکن نہ شکریہ کے حوالے سے ہم یہ تشکر بنائیں گے کہ ہمارے حکومت نے ہمارے بات مان لیا اور ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہمارے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، پھر بھی حکومت نے اسی طرح اردری کا مظاہرہ کیا، پھر بھی انہوں نے ذرا بضد رہا کہ کوئی بات نہیں، کیا آسمان ٹوٹ جائے گا، تو ٹھیک ہے، ہم سمجھتے کہ طاقتور لوگ ہیں اور ان کا طریقہ واردات ہے، یہ کام جو وہ کرتے ہیں تو یہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے اور لوگوں کو اپنے مقابلے میں لانے کے لیے اور ایک بمدنی کے تحت یہ کام ہوتے ہیں، لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ یہ ہمارے جو ریڈ لائن ہے، ہمارے جو شہرگ ہے، تو ہم اس کے لیے مجبور ہیں ان کے بچانے کے لیے۔ تو پھر 10 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز پورا بلوچستان کی جتنی بھی طول و عرض ہے، تو جوب سے لے کر شب سے قافلے روانہ ہوتے ہیں، جس راستے میں جتنی بھی اضلاع ہے وہ کوئٹہ کی طرف روان ہو جائیں گے، اور اسی طرح گوادر سے اور راستے میں جتنے بھی اضلاع ہے وہ تو کوئٹہ کی طرف روان ہو جائیں گے، اور اسی طرح غزدار سے اور وٹ سے وہاں سے قافلے روانہ ہوتے کلات وغیرہ سے ہوتے ہوئے کوئٹہ کی طرف آ جائیں گے، نصر آباد کی طرف سے آ جائیں گے، اور سبی و جعفر آباد وغیرہ چمن سے روانہ ہوتے قلعہ عبداللہ افشی وغیرہ، یہ سب سارے بلوچستان کے قافلے جہاں جہاں بھی بلوچستان کی آبادی ہو، طول عرض میں ہو، وہ کوئٹہ کی طرف آئیں گے۔ مدارس کے لوگ ہوں گے، طلباء ہوں گے، اساتذہ ہوں گے، بمائے کتابیں ہوں گے، بمائے اسباق ہوں گے، اور اسی طرح جمعیت علماء اسلام کے جہاں جہاں بھی کارکن ہوں، ہر سطح کے کارکن ہوں، چاہے وہ بڑے ہو، وہ چھوٹے ہو، وہ سینیٹر ہو، وہ ایم این اے ہو، وہ ایم پی اے ہو، وہ قبائلی سردار ہو، جو بھی ہو، سب ایک ہی طرح روان ہوں گے اور ادھر آ جائیں گے۔ پھر فیصلہ کوئٹہ کے شہر میں ہوگا، اور پھر آگے جا کر کے ہم باقی وقتاً فوقتاً ہم فیصلے کرتے رہیں گے۔ اس حوالے سے ہم نے ان کو کہہ دیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ذرا سمجھا دیں پتہ نہیں وہ کیا صورتحال ہے۔ اسی طرح مائنز و منرل کے حوالے سے جو اس دن بھی ہم نے کہہ دیا کہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیے ہے کہ میں نے معطل کر دیا، میں اس کو سسپینڈ کر لیتا ہوں، یہ مائنز و منرل کا جو بل پاس ہوا ہے، لیکن اثر نو اس پہ ہم نیا بل بنائیں گے اور مشترکہ اپوزیشن اور حکومت پھر اس پہ عمل درآمد ہوگا، لیکن درمیان میں آپ نے اسی بل کے تحت کئی لاکھ ایکڑ زمین آپ نے الاٹ کیے ہیں، تو یہ وعدہ خلافی ہے، یہ بلوچستان کی روایت کے بھی خلاف ہے، اور یہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ان العہد کان مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے ایک وعدہ کر دیا، کیوں آپ نے وعدہ نہیں نبھایا؟ تو ہم نے ان کو بھی یاد کرایا کہ یہ بھی آپ سے غلطی سرزد ہوئی ہے۔ تو پھر بظاہر تو انہوں نے اچھے باتیں کی، میٹھی باتیں کی کہ بعض لوگوں کی بات بالکل بجا ہے۔ اسی وقت انہوں نے معدنیات کے سیکرٹری سے بھی بات کی، اور اسی وقت انہوں نے ہوم سیکرٹری سے بھی بات کی کہ تم لوگوں نے یہ غلطی کیوں کی ہے، آپ کو کس نے کہا، اس طرح باتیں ہوئی۔ بہرحال وہ آئے اور پیغام وہاں پہنچایا ہو یا نہ پہنچایا ہو، پھر آئے، وہ اسی راستے پہ چلے گئے۔ کل وزیر اعلیٰ صاحب نے ایک 3 رکنی وفد بنایا تھا وزراء صاحبان کا، پیغام آیا کہ وہ ملنے کے لیے آئیں گے۔ پھر میں سب کے حوالے سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمسایہ ملک ہندوستان میں جس کے حکمران ایک انتہا پسند ہندو ہے، وہاں پہ مدارس پر عمل ہے، وہاں میں مدارس میں کوئی مشکل نہیں ہے، یہی نصاب پڑھائیں گے وہاں پہ، یہی ترتیب ہے جو ہماری پاکستان میں مدارس کی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہماری احسان مانتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں
5% या 10% या 15% गरीबों को, बेचारा लोगों को हमने दीन के इल्म सिखाई और उसको जगह भी दिया पाकिस्तान के बजट के 1 रुपये खर्च करने के बगैर। और हम हुकूमत वक्त से पूछते हैं कि पाकिस्तान की बजट का एक बड़ी खतीर रकम जो हमारी इस वक्त इदारों पे खर्च हो रहा है और उस इदारों में हमारी बच्चों की अभी अकायद महफूज नहीं है, अखलाक महफूज नहीं है, यहाँ तक कि वो अब अक्सर बच्चे, जवान बच्चियाँ नशे की आदी बन जा रहे हैं, तो उसको लाजिम है कि उसकी इस्लाह करे। उस जो इदारे हैं और हमारी मुस्तकबिल है, इंजीनियर वही से बनता है, पायलट वही से बनता है, सियासतदान वही से बनता है, साइंसदान वही से बनता है। तो वो इदारे वो किसके रहम करम पे उन्होंने छोड़ दिया। और दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान में इस वक्त न अमन व अमान है, यहाँ बलूचिस्तान की मईशत तबाह है, पाकिस्तान की मईशत तबाह है, पाकिस्तान के अमन व अमान ख़राब है और बलूचिस्तान में अमन व अमान है भी नहीं। यहाँ तो हुकूमत की रिट भी नहीं है। ये शहबाज शरीफ ये तो हमारी मरहूनी मिन्नत है, ये जो हमारी मुफ्ती साहब है ये तो हमारी मरहूनी मिन्नत है, हमारी चीफ साहब है ये जमीयत उलमा इस्लाम की मरहूनी मिन्नत है, इसी तरह चीफ जस्टिस है। तो शायद हमने बहुत बड़ी गुनाह की है कि आपको हमने जमीयत उलमा इस्लाम ने बचाया और हमें ये सिला मिला कि आपने अभी हमारे मदारिस को हाथ डाला। हम दलील के लोग हैं, हम आइन के लोग हैं, हम कानून के लोग हैं। आप अगर खुद आप आइनी तरमीम को नहीं मानते, आप आइनी पाकिस्तान की कानून को नहीं मानते, आप आइन को नहीं मानते, आप आइन को तोड़ते हैं। अगर आइन के थ्रू आप आएंगे मदारिस पहले से इल्हाक है, अभी इन लोगों को ये भी पता नहीं है, मसाजिद को भी मदारिस शुमार किया, इसका इल्हाक नहीं है। मसाजिद का किस चीज़ से इल्हाक है? वहाँ तो मदरसा है भी नहीं। अगर गांव में कोई छोटे बच्चे आते हैं कह रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये इनको पता नहीं है। हमारी बलूचिस्तान में विफाकुल मदारिस के साथ मुल्हक मदारिस या तंजीमातुल मदारिस के साथ जो मुल्हकुल मदारिस है वो अक्सर नहीं सब के सब इसका इल्हाक है। और उस वक्त हम चाहते हैं कि हमें हमारी अकाउंट खोल दिया जाए कानून के थ्रू, आइन के थ्रू। हम तैयार हैं, पाकिस्तान के किसी कानून और आइन की हम मुखालिफत नहीं करेंगे। और अगर कोई खुद हमारी मरकजी हुकूमत या हमारी सूबाई हुकूमत कानून और आइन की खिलाफ वर्जी कर रहा है और बज़ोर बाजू हमारी मदारिस को बंद किया जा रहा है, तो फिर इस मुल्क में अगर खलफिशार आया, अगर इस मुल्क में बदअमनी आया, अगर इस मुल्क में तबाही आया, इस सब की जिम्मेदार इस वक्त की बलूचिस्तान के हुक्मरान है या पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो है। हमारी मदारिस नहीं है, हमारी उलमा नहीं है, हमारी तलबा नहीं है। जो 30% पाकिस्तान में बचे इस वक्त, वो 30% बचे ना कि दीनी इल्म कर रहा है, ना असरी इल्म कर रहा है, ना कोई कारोबार कर रहा है, वैसे रोडों पे फिर है। आपने इसके बारे में क्या सोचा है? आपकी इसके हवाले में, इसके मुस्तकबिल के हवाले में आपने क्या सोचा है? और ये मुल्क खुदादादी पाकिस्तान इस मदारिस के नतीजे में बना है। जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज के वो तारीख कामयाब हुआ, उस वक्त मुसलमान जो कमज़ोर हो गए, दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद रखी, दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों की अक्सरियत संभाली, उस अक्सरियत के नतीजे में पाकिस्तान बना।